علی بھائی ویڈیوز چینل کے تمام معزز ناظرین کو چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم مغربی افریقہ کے ایک غریب ترین ملک برکینا فاسو کی سیر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ہم کچھ عرصہ قبل بہت کم معلومات رکھتے تھے۔ یہ ملک اچانک ہی پوری دنیا میں کیسے مشہور ہو گیا؟ یقیناً اس کی وجہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ملک کے یوں اچانک دنیا میں مشہور ہو جانے کے پیچھے جو راز ہے، اس راز کا نام ہے ابراہیم تراورے۔ جی ناظرین، ابراہیم تراورے ایک 37 سالہ نوجوان جو برکینا فاسو کا صدر بن گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ملک کے بارے میں اور ابراہیم تراورے کے بارے میں ہر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، مطلب اس ملک کی کوئی بھی سرحد سمندر کے ساتھ نہیں لگتی، اور یہ چاروں اطراف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں مالی کے ساتھ، شمال مشرق میں نائجر کے ساتھ، جنوب میں ٹوگو اور گھانا کے ساتھ، جنوب مغرب میں آئیوری کوسٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ برکینا فاسو کا کل رقبہ 2,74,223 مربع کلومیٹر یعنی 1,05,878 مربع میل بنتا ہے۔ 2024 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی ٹوٹل آبادی 2,32,86,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت اوواگا ڈوگو ہے۔ ملک میں سرکاری طور پر 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو فلا، ڈیولا، بسا اور مورے کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ فرینچ اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ برکینا فاسو کے نسلی گروہوں کی اگر بات کریں تو اس ملک میں 9 مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، جن میں موسی 52%، فیولا 8.4%، گروما 7%، بوبو 4.9%، گرونسی 4.6%، سنیفو 4.5%، لوبی 2.4%، ٹوارگ 1.9% اور ڈیولا 0.8% اس ملک میں بستے ہیں۔ اسلام برکینا فاسو کا سب سے بڑا مذہب ہے اور کل ملکی آبادی کا 63.8% مسلمان ہیں۔ اس کے بعد عیسائیت کے پیروکار ہیں، جن کی ٹوٹل تعداد 26.3% بنتی ہے۔ یہ لوگ عیسائیت کے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے پیروکار ہیں۔ ان کے علاوہ 9% حیوانیت کے پجاری ہیں اور 0.7% کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ برکینا فاسو فرانس کی نو آبادیاتی کالونی تھا اور اس وقت اس کو اپر وولٹا کہا جاتا تھا۔ 5 اگست 1960 کو ملک نے فرانس سے آزادی حاصل کی اور 1948 میں اس وقت کے صدر تھامس سنکارا نے اس کا نام بدل کر برکینا فاسو رکھ دیا۔ برکینا فاسو کے نام کا مطلب ہے سچے لوگوں کی سرزمین۔ ملک کا کالنگ کوڈ +226 اور TLDBF ہے۔ برکینا فاسو 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق 16.226 ارب $US کی GDP کے ساتھ دنیا کے سب سے کم ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کے 23 ملین افراد میں سے 1 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس ملک نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بے شمار مرتبہ بغاوتوں کا سامنا کیا ہے، جن کی وجہ سے ملک میں مستقل طور پر سیاسی عدم استحکام رہا ہے۔ برکینا فاسو کی تاریخ کی اگر بات کریں تو اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس ملک کے ابتدائی لوگ شکار کرتے تھے اور اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ 3000 قبل از مسیح کے لگ بھگ لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ برکینا فاسو میں رہنے والے ابتدائی لوگوں کو بوبو، لوبی اور گرونسی کہا جاتا تھا۔ 11ویں اور 13ویں صدی میں موسی قبیلے کے طاقتور جنگجو گھوڑ سواروں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ ان کی حکومت کو اوواگا ڈوگو کہا جاتا تھا۔ ان کے شہنشاہ کو مورہو نابا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا عظیم رب۔ ملک کا شمالی حصہ صحرائے صحارا کے جنوبی کنارے کے ارد گرد گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں بہت زیادہ نباتات نہیں ہیں، صرف کچھ کانٹے دار جھاڑیاں اور چھوٹے درخت ہی اگتے ہیں۔ برکینا فاسو کا سب سے اونچا مقام ملک کے شمال میں ماؤنٹ ٹینا کورو ہے۔
इसकी बुलंदी 750 मीटर है। बर्किना फासो के जनूबी इलाके ट्रॉपिकल आबो हवा, गीली ज़मीन और जंगलात से ढके हुए हैं, जिनमें शेर, हाथी, भैंस, बंदर और मगरमच्छ वगैरह रहते हैं। बर्किना फासो में 3 बड़े दरिया बहते हैं, जिनमें ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और वाइट वोल्टा हैं। ये तीनों दरिया दरिया घाना में गिरते हैं। यहाँ पर इनको दरिया वोल्टा कहा जाता है, जो झील वोल्टा में जाकर गिर जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं बर्किना फासो के मौजूदा सदर इब्राहिम ट्रावरे की, जिनकी बदौलत बर्किना फासो पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है। सदर इब्राहिम ट्रावरे ने जिस तरह तागूती ताकतों को ललकारा है और उनका झूठ पूरी दुनिया पर आश्कार किया है, इस चीज़ ने उनको बर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका और पूरी दुनिया में एक पहचान दे दी है। इब्राहिम ट्रावरे ने 30 सितंबर 2022 को एक कामयाब बगावत के बाद बर्किना फासो की हुकूमत हासिल की। 37 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन सरबराह हुकूमत हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद इब्राहिम ट्रावरे ने गासिब फ्रांस को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया और रूस के साथ कामयाब सिफारती तल्लुकात कायम कर लिए हैं। ट्रावरे ने ज़राअत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है और अपने मुल्क के किसानों की मुआशी लिहाज से भी इमदाद कर रहा है। उसने किसानों में 400 ट्रैक्टर तकसीम किए हैं। ट्रावरे की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत बर्किना फासो जैसा पसमानदा मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और इसके GDP के ज़खायर 22 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए हैं। नाज़रीन कराम, ये थी बर्किना फासो के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल अली भाई वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल से अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।